امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں متعدد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے حیفا اور تل ابیب سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ حملے میں 20 سے 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تازہ ایرانی حملے میں اسرائیلی شہروں میں تباہی کے مناظر بھی اس وقت آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ 365 نیوز آپ کو یہ مناظر آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر براہ راست دکھا رہا ہے۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب اور حیفا سمیت اسرائیل کے 400 سے زائد شہروں اور قصبوں میں سائرن بج اٹھے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ 14 افراد اس حملے میں زخمی بھی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے حیفا اور تل ابیب سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے اور حملے میں 20 سے 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ تازہ ایرانی حملے میں اسرائیلی شہروں میں تباہی کے مناظر اس وقت دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ 365 نیوز کی سکرینز پر آپ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور تل ابیب پر حملہ کیا ہے، ایران نے جوابی وار کیا ہے اور 14 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ 400 سے زائد شہروں اور قصبوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے حیفا اور تل ابیب سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں 20 سے 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تازہ ایرانی حملے میں اسرائیلی شہروں میں تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے میزائل حملے میں 14 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس وقت 365 نیوز کی سکرینز پر آپ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ایران کے جوابی حملے کے۔ تل ابیب اور حیفا سمیت اسرائیل کے 400 سے زائد شہروں اور قصبوں میں اس وقت سائرن بج اٹھے ہیں۔ ہجان کی کیفیت ہے وہاں پر۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی وار کیا گیا ہے اسرائیل پر اور امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ سامنے آیا ہے۔ تل ابیب اور حیفا سمیت اسرائیل کے 400 سے زائد شہروں اور قصبوں میں اس وقت سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں متعدد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے حیفا اور تل ابیب سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ حملے میں 20 سے 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تازہ ایرانی حملے میں اسرائیلی شہروں میں تباہی کے مناظر دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ 365 نیوز آپ کو اس وقت اپنی سکرینز پر بھی یہ مناظر دکھا رہا ہے۔ 400 سے زائد شہروں اور قصبوں پر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں اور جوابی وار کیے جا رہے ہیں اور اس وقت سائرن بج اٹھے ہیں 400 سے زائد شہروں اور قصبوں میں ایران کے جوابی وار کے بعد۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے شمالی اور وسطی اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور مزید آپ کو بتائیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے حیفا اور تل ابیب سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں 20 سے 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ تازہ ایرانی حملوں میں اب تک 14 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایران پر امریکی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کی تعریفیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایران پر امریکی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کی تعریفیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا ہے اور یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اسرائیلی عوام صدر ٹرمپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آپریشن مکمل ہونے کے فوری بعد انہیں کال کی ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے کیا کہا گیا؟ دوسری جانب ایران نے UN سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے درخواست امریکی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے کی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملہ UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔
عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملے افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ امریکی حملے کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ امریکہ کا حملہ بین الاقوامی قانون اور NPT کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ UN چارٹر کے تحت ایران کو اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کا دفاع کا حق حاصل ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ ڈاکٹر سعید الزماں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ایک بار پھر سے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایران کی جانب سے اب جوابی دفاعی حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل پر، اور 400 سے زائد شہروں اور قصبوں میں اسرائیل میں اس وقت سائرن بج رہے ہیں۔ سچویشن تو اس وقت ہاتھوں سے باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ایک یہ پالیسی بھی بنائی گئی تھی یا سٹیٹ کی جاتی ہے USA کی جانب سے کہ اسرائیل پر حملہ، USA پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو یہ کیا اسی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ایران اب جواب دے رہا ہے؟ میں تو کوئی شک نہیں کہ US اور اسرائیل ایک پیج پر ہیں، اور وہ جوائنٹلی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو ڈیوائز کرنا چاہ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تو US موجود ہے، ایران کے ساتھ کون ہے؟ کیا ایران کے ساتھ کرے گا جیسے اسرائیل کو مل؟ مجھے لگتا ہے جواب ہے نفی میں، کیونکہ اب تک اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو یا باقی اسٹیک ہولڈرز ہوں، انہوں نے صرف سپورٹ کیا ہے ایران کو اور پیس اسٹیبلش کرنے کو اور ڈپلومیسی کی بات کی ہے۔ تو جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جنگ اگر پرولونگ ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہر اسٹیک ہولڈر کو نقصان ہوگا، خصوصاً اسرائیل اور ایران کو نقصان ہوگا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا خاتمہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ جس طرف بھی، اور خطے کو بہت نقصان ہوگا۔ رشیا یوکرین وار کی اگر بات کریں تو یوکرین کیوں کر رشیا کے اوفینسو کے خلاف ڈٹا رہا اور اب تک ڈٹا ہوا؟ کیونکہ اس کو یورپی یونین اور ویسٹرن کنٹریز بشمول نیٹو کی سپورٹ حاصل ہے۔ جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، بی دیٹ کمرشل، بی دیٹ ملٹری، وہ یوکرین کی ڈیفینسو کیپیبلٹیز کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رشیا اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی طاقت ہے۔ یوکرین اب تک ڈٹا ہوا۔ جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، ایران کی کیپیبلٹیز کتنی ہیں، کب تک کے لیے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے اور بہت بڑھیا ہے، اور یہی خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے۔ اس لیے اسرائیل کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا اس پہ سوالیہ نشان اٹھے۔ نہ صرف سوالیہ نشان اٹھے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو پینیٹریٹ کیا ایران نے۔ یہ وہ کمزوری ہے جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو پش کیا کہ وہ بھی کانفلکٹ میں آ جائے۔ اور جیسے ہمارے پینلسٹ نے کہا، معزز پینلسٹ نے کہا کہ یہ کامیابی ہے اسرائیل کی، نیتن یاہو کی، کہ انہوں نے US کو دھکیل دیا اس جنگ میں۔ اب اس کے خلاف آوازیں تو اٹھ رہی ہیں US کے اندر سے بھی، US کے باہر سے بھی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی کیپیبلٹی ہے ایران کے پاس اس ریزسٹنس کے لیے۔ اس کیپیبلٹی کی بنیاد پہ ایران کی جو سویلین لیڈرشپ ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کر رہی ہوں۔ یقیناً جنگ میں جذبات، آئیڈیالوجی یہ بہت اہم ہوتی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کیپیبلٹی۔ آج کل کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانس دور میں جو ٹیکنالوجیز ہیں، AI بیسڈ ٹیکنالوجیز، کوانٹم کمپیوٹنگ، مشین لرننگ، آپ دیکھیے کہ ہائپرسونک میزائلز ہیں، اسپیس بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں، سائبر بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں، انہوں نے جنگ کے طریقہ کار کو ہی بدل دیا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں چینجنگ پیٹرنز آف وارفیئر۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی کا فیکٹر ہے جناب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے اور یہ اس جنگ کا دورانیہ کتنا بڑھتا ہے۔ یہ کچھ ایسے امپورٹنٹ پہلو ہیں اس جنگ کے جو کہ ڈٹرمائن کر رہے ہوں گے اس مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے امن، اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو
بیٹھنا ہوگا. یہ اختلافات ہیں, یقیناً اختلافات ہیں, انٹرسٹ مختلف ہیں, لیکن انسانیت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ان ملکوں کو جڑنا ہوگا. اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو لگے شاید تھوڑی سی عجیب, لیکن حقیقت شاید یہی ہے. دنیا میں اگر کوئی ایک انسان اس پیس پروسیس کو آگے لے کر چل سکتا ہے یا اس پیس قائم کر سکتا ہے